کرنے کے لیے نہیں تھی. یہ لڑائیاں اللہ کی طرف سے ہوئیں. اسلام میں جہاد اور غزوے کا تصور یہ ہے کہ ظلم کی کہانیاں جو پھیلائی ہوئی، جو ظلم کے سلسلے جو پھیلائے ہوئے، ان کو ختم کرو، ظلم کو ختم کرو، ظالموں کو مٹا دو، انسانوں کو بچاؤ. دیکھیے اسلام اپنی تعلیمات کے حوالے سے بشمول غزوہ اور جہاد، اس کو بھی لیں، اس پورے مکمل نظام کے حوالے سے اسلام ایک ایسے حکیم اور طبیب کی طرح ہے جس کے سامنے جب مریض ہوتا ہے تو وہ اس کا علاج کرتا ہے پوری ہمدردی کے ساتھ، اس کو دوا سجیسٹ کرتا ہے. دوا کڑوی بھی ہوتی ہے، میٹھی بھی ہوتی ہے، علاج نرم بھی ہوتا ہے، سخت بھی ہوتا ہے. اور کبھی مریض کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ اس کو ضرورت ہوتی ہے سرجری کی، جراحی کی، تو وہاں جراحی بھی ہوتی ہے، سرجری بھی ہوتی ہے. تو اسلام ایک طبیب ہے، اسلام ایک حکیم کی طرح ہے، طبیب بن کر آیا ہے. ہم سب پوری دنیا یہ مریض کی طرح ہے، لہذا پوری انسانیت کا علاج ہوا ہے، کسی کا کسی طریقے سے، کسی کا کسی. اب کہیں کہیں سرجری کرنی پڑی ہے تو اس کے لیے جہاد آیا ہے. جہاد ایک سرجری ہے، غزوہ ایک سرجری ہے. لڑائی کا تصور وہ نہیں جو مغرب دے رہا ہے، اس کے خلاف جو پروپیگنڈا ہے وہ غلط ہے. یہ لڑائی، یہ جہاد، یہ اسلام کی لڑائی، یہ ایک مقدس لڑائی ہے. اور یہ قصاب کی چھری نہیں ہے، یہ جراح کا نشتر ہے. اس کے بعد اس کا مقصد کاٹنا پیٹنا نہیں ہے، اس کا مقصد ناسور کو نکال کے پھینکنا ہے. اس کا مقصد انسانیت کو تباہ کرنا نہیں ہے بلکہ انسانیت کو بچانا ہے. یہ لڑائی ہمیشہ اللہ کے بھروسے پہ لڑی گئی، اور جہاں بھی مسلمان مجاہدین اٹھے ہیں وہاں ظلم اور بربریت نہیں ہوا. غلط کہتے ہیں لوگ کہ مسلمانوں نے بڑا ظلم کیا. مسلمانوں نے ظلم نہیں کیا، ہمیں یہاں سے فیڈ مل رہی ہے. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑائیاں یہ ہمارے لیے ماڈل ہیں، یہ اللہ کا قائم کردہ نظام، یہ ماڈل ہے. مسلمان تو ہمیشہ سے کچھ اسی طرح رہے، ان کا ریشو بڑا عجیب رہا ہے. تعداد کے لحاظ سے دیکھو تو یہی کچھ معاملہ رہا کہ دوسری طرف جو فوجیں نظر آتی ہیں ان کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ وہ صرف لڑنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. آپ ہمیشہ جہاں بھی لڑائیاں ہوئی، مسلمان پہنچے، فاتحین پہنچے، وہاں دوسری طرف ایسی تیاریاں تھیں، لاکھوں کی تعداد میں مسلح زبردست تیاریوں کے ساتھ، یعنی اتنی بڑی بڑی فوجیں کہ جیسے بس یہی جینے کا مقصد ہے. اور ادھر مسلمان محمد بن قاسم کے ساتھ آتے ہیں تو 6000 آدمی لے کر آتے ہیں، اور ادھر راجہ دائر لاکھوں کی فوج لے کے بیٹھا ہوا ہے. ادھر دیکھیں طارق بن زیاد جب ہسپانیہ پہنچے ہیں تو 5 سے 6000 سپاہی لے کے پہنچے ہیں، ادھر لاکھوں کی فوجیں ہیں، بادشاہ پوری فوجیں لے کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. ادھر شہاب الدین غوری جب یہاں ہندوستان میں داخل ہوئے ہیں تو زیادہ 1 لاکھ کا لشکر بنا ہے بعد میں جا کے، وہ بھی کئی لڑائیوں کے بعد، اور ادھر 3 لاکھ کا لشکر ہے. کچھ ریشو اسی طرح رہا ہے ہمیشہ. ہم نے جب بھی دنیا میں کوئی فتح حاصل کی ہے اسی ریشو کے ساتھ. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ہم کوئی پوری دنیا کو اٹھا کے لے گئے اور سب کچھ روند ڈالا اور ختم کر دیا اور برباد کر دیا. یہ تو اب دنیا ہمیں دکھا رہی ہے کہ ہم اب تیاریاں کر رہے ہیں، اور اتنا ایٹمی اسلحہ ہم نے جمع کر لیا ہے کہ ہم ایک آدھ ہی اسلحہ استعمال کریں گے اور ساری دنیا کو اڑا دیں گے اور جلا کے راکھ کر دیں. یہ تو دنیا کی تیاریاں اب بھی ایسی ہیں. کیا ہم نہیں دیکھ رہے آپ کہ جنگی جنون اب بھی انہی کافروں کے سر پہ سوار ہے، امریکہ کے سر پہ سوار ہے. اب بھی یہودیت جو ہے اس کے دماغ میں وہی لڑنے والا نشہ موجود ہے، اب بھی وہ ظالم بنا ہوا ہے. اب بھی یہ ہمارے پڑوس میں بھارت جنگی جنون سے پاگل ہوا جا رہا ہے، دیوانگی کی حدوں کو چھو رہا ہے، جو تیاریوں پہ تیاریاں کر رہا ہے، جبکہ عالم اسلام ایک معمولی سی ڈیٹرنس لے کے بیٹھا ہوا ہے. اب بھی اس وقت بھی یہ پوزیشن ہے. مگر یاد رکھے یہ دنیا، یہ یاد رکھے ہمارا ریشو بڑا مختلف رہا، ہماری تعداد ہمیشہ سے کم رہی ہے. ہم جنگی جنونی نہیں ہیں، ہم وحشی نہیں ہیں، ہم باربیرین نہیں ہیں، ہم واریر نہیں ہیں، ہم مجاہد ہیں. یہ اللہ کی فوج ہے، یہ ہتھیاروں پہ کم اور اللہ کی مدد پہ زیادہ بھروسہ کرتی ہے. یہ زندگی سے کم موت سے زیادہ پیار کرتی ہے. یہ قوم، یہ وہ قوم ہے جو مارنے کے لیے نہیں مرنے کے لیے میدان میں اترتی ہے. اس کے یہاں شہادت جو ہے وہ زندگی سے زیادہ عزیز ہے. اس لیے جب بھی یہ قوم آگے آئے گی اللہ کے بھروسے پہ آگے آئے گی. علامہ اقبال نے کہا ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، اللہ کو پابندی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. یہ وہ قوم ہے
اس کا یہ حال ہے۔ اس لیے پاکستان ایسی حالت میں بنا دیا، ایسی قسمہ پرسی کی حالت میں قربانیاں دے دے کے ناممکن کو ممکن بنایا اور پاکستان وجود میں آیا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا معرکہ جو اس قوم نے سر کیا ہے۔ تو دوستو اس طرح کی چیزیں ہوتی رہیں گی، اس لیے کہ ہم جنونی لوگ نہیں ہیں، اس لیے ہم وہ کام نہیں کرتے جو دنیا کر رہی ہے اور جس طرح کی تیاریوں میں رہتی ہے۔ مگر یہ بھی نہیں کہ مسلمان ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائے۔ اللہ نے فرمایا تم اپنی طاقت جو ہو سکتی ہے تیار رکھو، جو تم سے ہو سکتا ہے وہ ضرور کرو، اور اتنا ضرور رکھو اپنے پاس ڈیٹرنس کہ دشمن پر ایک خوف طاری رہے، ہیبت طاری رہے۔ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم۔ تو یہ ہے ہمارا جنگ کا فلسفہ، یہ ہے اسلام کی لڑائیاں یہ دنیا کے لیے رحمت ہے۔ اسلام میں جہاد کا تصور یہ ایک رحمت ہے، اس کو آج بنا دیا ہے واریئرشپ، اس کو بنا دیا ہے جنگجوئی، اس کو بنا دیا ہے وحشت، اور کچھ ہم نے بھی جہاد کو غلط مقاصد کے استعمال کر کے اس سے اپنے ہی لوگوں کو نقصان پہنچایا۔ جہاد تو اس لیے تھا کہ ظالموں کو روکیں، ہم نے اپنے ہی لوگوں کو اڑایا، مارا، پھینکا اور اپنے ہی چیزیں تباہ کی، اپنے آپ کو برباد کیا۔ آج بدقسمتی سے جہاد کے نام پر پوری اسلامی دنیا میں تحریکیں شروع ہو گئیں، لڑائیاں شروع ہو گئیں اور آپس میں لڑ مرنے میں مصروف ہو گئے، اس سے بڑا نقصان ہوا ہے۔ یہ اسلامی جہاد نہیں ہے، یہ فساد ہے۔ جہاد وہ ہے جو ظالموں کے خلاف ہوتا ہے، کافروں کے خلاف ہوتا ہے۔ جہاد ہوگا، ایک دن آئے گا، ضرور ہوگا، مگر وہ ایسے اللہ کے بندوں کے ہاتھوں سے ہوگا کہ جب ان کے ہاتھ اٹھیں گے تو فرشتے تھامنے کے لیے نیچے آ رہے ہوں گے، جب وہ آگے بڑھیں گے تو فرشتے کمک پہنچا رہے ہوں گے۔ وہ وقت آئے گا، وہ مجاہد آئیں گے، محمد بن قاسم جیسے لوگ آئیں گے، صلاح الدین ایوبی جیسے لوگ ضرور پیدا ہوں گے، اور غزنوی جیسے لوگ ضرور پیدا ہوں گے۔ یہ جب ہوگا جہاد تو دنیا دیکھے گی کہ جہاد کس مقصد کے لیے تھا اور کتنی بڑی رحمت ہے۔ تو بدر ہمارے لیے، بدر کی لڑائی بہت سی نصیحتوں کا مجموعہ ہے، اس میں بڑے اسباق ہیں، بڑے سبق ہیں، اس میں عشق و محبت کی داستانیں چھپی ہوئی ہیں، کیسی کیسی فداکاریاں۔ بنی اسرائیل نے تو اپنے پیغمبر کا ساتھ چھوڑ دیا، موقع بموقع چھوڑ دیا تھا، میں نے پہلے بیان کیا اس کا ذکر قرآن میں بھی، مگر یہ فدایان محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ لوٹا دیا، اور انہوں نے کبھی بھی اپنی ذات کو بچانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں انہوں نے سب کچھ لٹا دینے کو سعادت کا سمجھا، یہاں تک کہ وہ مثال رقم کی کہ تاریخ جو ہے آج حیران ہے۔ ذرا دیکھیے آخری بات، میدان جنگ کے اندر، لڑائی میں، خوف کی حالت میں، جہاں موت کھڑی ہو، کسے یاد رہتا ہے عشق و محبت کا تقاضا، وفاداریاں، خلوص، محبتیں، یہ سب چیزیں یا تو ختم ہو جاتی ہیں، کم ہو جاتی ہیں، مگر یہ کیسی جماعت تھی آج یہ ساری چیزیں اپنے عروج پر۔ محبت آج اس مقام پر کہ دنیا مثال نہیں پیش کر سکتی، وفاداری ایسی کہ سبحان اللہ کہیں بھی اس میں لغزش نہیں آتی۔ ایک صحابی سواد بن قارب، حضرت سواد بن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صف میں آگے پیچھے ہو رہے تھے، آگے ہو کے کھڑے ہو گئے، شاید جان بوجھ کے ہوئے تھے کیونکہ ان کو ایک موقع درکار تھا۔ حضور صف سیدھی کر رہے تھے تو سواد کو چھڑی لگا کر یہاں سینے پہ بطن کے اوپر چھڑی لگا کے فرمایا استوی یا سواد سیدھے کھڑے ہو جاؤ، صف میں کھڑے ہو جاؤ۔ سواد کو موقع مل گیا، جب وہ چاہ رہے تھے اس آخری لمحے میں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے تکلیف ہو گئی ہے، مجھے تکلیف ہوئی ہے۔ حضور نے فرمایا تمہیں تکلیف ہوئی ہے تو کیا چاہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ بدلہ چاہتا ہوں، آپ کی ذات عدل فرمانے والی ذات ہے، میں بدلہ چاہتا ہوں۔ لوگ نہیں سمجھے، کہنے لگے سواد کو کیا ہو گیا، یہ سواد کون سے راستے پہ جا رہا ہے، یہ کہ حضور سے بدلہ مانگ رہا ہے؟ میں کہا مجھے تو بدلہ چاہیے۔ حضور نے فرمایا یہ لو چھوڑی، تم بدلہ لے لو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے بدن کے اوپر کپڑا نہیں تھا، آپ نے چھڑی اس طرح لگائی ہے، ڈائریکٹ لگائی ہے، آپ کے بدن مبارک کے کپڑا ہے سامنے۔ حضور نے اپنا کپڑا اٹھا دیا، فرمایا لو سواد بدلہ لے لو۔ چنانچہ جیسے ہی آپ کا بدن مبارک، پیٹ مبارک کھلا، سینہ مبارک ظاہر ہوا، انہوں نے چھڑی ایک طرف ڈالی اور سیدھے لپک کے ایسے جھپٹے جیسے بچہ ماں کی گود کی طرف بڑھتا ہے، حضور کے بدن مبارک سے چمٹ گئے اور چومنے لگے، بوسے دینے لگے۔ فرمایا حضور نے سواد یہ کیا کرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ معاف کیجیے گا، میرا مقصد اور کچھ نہیں تھا، میں صرف یہی چاہتا تھا کہ آخری لمحہ ہے، نہ معلوم کل ہم یہاں زمین پہ رہیں یا نہ رہیں، کیا معاملہ ہو، صرف جاتے جاتے اپنے آقا کا بدن ہی چھوتا چلا جاؤں، حضور کے بدن کو بوسے دیتا چلا جاؤں۔ میرا یقین
यकीन है कि मैं हुजूर के बदन मुबारक से मस हो गया तो जहन्नम की आग मुझे नहीं छुएगी। हुजूर ने उनको दुआएं दी। ये मोहब्बतों की अजीब दास्तान है। कहाँ मौत खड़ी है सर पे, 20 बच्चे वहाँ पड़े हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ आए हुए, और इसमें भी ये इश्क और ये मोहब्बत, क्या ऐसी कोई मिसाल दुनिया में कहीं और मिल सकती है? हत्ता कि अंबिया किराम की तारीख़ में भी हमें ऐसे जानिसार नज़र नहीं आते। ये हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार। ये है वो दुनिया का माहौल जो सबसे मुनफरिद है, जो यहीं बना है, और ये माहौल हमेशा रहेगा। हुजूर का इश्क और मोहब्बत जब तक ज़िंदा रहेगा उम्मत कायम रहेगी। इसीलिए अल्लाह ने कहा कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं, और कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।